السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم تربوز افطاری میں کیسا کھانا چاہیے اور کیا احتیاط کرنی چاہیے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سامعین، تربوز گرمیوں کا خاص پھل ہے جو اپنے اندر بہت زیادہ غذائی و دوائی اثرات رکھتا ہے۔ اس کے مختصر فوائد یہ ہیں: پیشاب کی جلن ختم کرتا ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن ختم کرتا ہے، پانی کی کمی دور کرتا ہے، ہاضمہ درست کر کے بھوک لگاتا ہے، بلڈ پریشر نارمل کرتا ہے اور دل کی گھبراہٹ ختم کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا افطاری میں تربوز کھانا چاہیے؟ اگر کھانا ہو تو کیسا کھانا چاہیے؟ تو سامعین، تربوز کے اندر پانی کافی مقدار میں ہوتا ہے۔ اس کا مزاج سرد تر تسلیم کیا گیا ہے۔ روزہ دار روزہ کی وجہ سے پانی پینے سے رک جاتا ہے، جبکہ کام کاج محنت مشقت جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ افطاری میں تربوز کھانا پانی کی کمی کو فوراً دور کرتا ہے اور دیگر منرلز اور وٹامنز بھی مہیا کرتا ہے، جس سے قوت بحال ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ صبح نہار منہ تربوز کھانا، نمک اور کالی مرچ لگا کر کھانا فوائد بڑھا دیتا ہے۔ یاد رہے، اگر افطاری صرف تربوز سے کی جائے اور گھنٹہ کے وقفہ سے دوسری اشیاء کھائی جائیں تو یہاں تک تو معاملہ ٹھیک اور درست ہے، لیکن اگر افطاری میں تربوز کے ساتھ ساتھ چاول، پکوڑے، سموسے، لال شربت یا کوئی ملک شیک وغیرہ بھی ہیں تو یہ صحت کے لیے چندہ مفید نہیں ہے۔ اس سے فوڈ پوائزن ہو سکتی ہے، ہضم بگڑ سکتا ہے، پیٹ درد اور قے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے تربوز سے افطاری نہ کریں۔ علاوہ ازیں باسی تربوز، جالا پڑا ہوا تربوز بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ ایسا تربوز صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ تربوز گرمیوں کا پھل ہے، اسے گرمی میں ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جن علاقوں میں گرمی پڑ رہی ہے وہاں کا پکا ہوا تربوز اسی علاقے کے لیے مفید ہے، لیکن سرد علاقوں میں اس کا استعمال مفید نہیں ہے۔ سرد موسم کو تربوز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تربوز سرد تر موسم بھی سرد تر، لہٰذا ایسے میں تربوز کا استعمال معدہ ٹھنڈا کر دے گا، اعصاب کھنچ جائیں گے، کندھے پکڑے جائیں گے، معدہ بھرا بھرا رہے گا۔ ممکن ہے کہ فساد ہضم کی وجہ سے الٹیاں شروع ہو جائیں اور بلڈ پریشر لو ہو جائے، کڑل پڑنے لگ جائیں۔ گرمیوں کا موسم ابھی پورے طور پر شروع نہیں ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ بیپاری حضرات زیادہ منافع حاصل کرنے کے چکروں میں تربوز شمالی علاقہ جات میں پہنچانے لگے ہیں، صرف رمضان المبارک کی وجہ سے، ورنہ ان علاقوں میں ابھی تربوز کسی بھی صورت میں صحت بخش نہیں ہے۔ لہٰذا افطاری میں تربوز کا استعمال اکیلا کیا جائے، اس کے ساتھ دوسری اغذیہ نہ ہوں۔ موسم کا لحاظ رکھتے ہوئے کھایا جائے، خراب باسی تربوز سے بچا جائے۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔